السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بھائی نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ فرقے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی اور میلاد منانے کو بدعت سمجھتے ہیں، اور لائٹیں وغیرہ لگانا گھروں میں اور گلیوں بازاروں کو سجانا، یہ سب بدعت ہے۔ تو میرا بھائی، یہ جو بدعت کہنے والے فرقے ہیں یہی میلاد کا انکار کرتے ہیں، یہی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کا انکار کرتے ہیں۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اور وصال مبارک دونوں 12 ربیع الاول کو ہی ہیں۔ یہ مستند چیز ہے کہ آپ کے وصال مبارک اور ولادت مبارک کی تاریخ جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ یہ جو انکار کرنے والے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے میلاد منانے کا۔ یہ جو آج کل بریلوی مولویوں نے طریقہ نکالا ہوا ہے یہ بدعت ہے کہ جلوس نکالتے ہیں، گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں اور سرکار کے روضہ اقدس کے ماڈل بنا کر ہر جگہ، کسی اچھی جگہ بھی گندی جگہ بھی لگا دیتے ہیں۔ سارا سال ان کی توہین ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، اور اس طرح بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، بعد میں وہ پاؤں کے نیچے آتے ہیں جس پر سرکار کا اسم مبارک لکھا ہوتا ہے، درود پاک لکھا ہوتا ہے۔ یہ ایسا کرنا یہ سب بدعت ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اور اولیاء کرام نے میلاد منایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے منایا، وہ طریقہ صحیح ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کے دادا جان، جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تو آپ نے اس طرح میلاد کو منایا کہ پورے مکے کے لوگوں کی دعوت کی، سب دشمن دوست، غریب امیر، مسافر فقیر، سب کی دعوت کی اور کئی اونٹ ذبح کر کے بہت اچھا کھانا پکایا اور سب کو کھلایا اور بتایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا پوتا عطا فرمایا ہے جیسا کسی کا پوتا نہیں، اور ایسا نام اس کا میں رکھوں گا جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کا نام نہیں ہوا۔ تو آپ نے اس طرح آپ کی پیدائش پر سب کی دعوت کی اور آپ کے اسم مبارک کا اعلان فرمایا کہ میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے، اور واقعی 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں، کسی کا نام محمد نہیں تھا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے مخصوص کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح تو آپ کے دادا نے میلاد منایا، یہ آپ کے دادا کی سنت ہو گئی کہ کھانا پکاؤ، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، چونکہ اب آپ وصال فرما چکے ہیں تو ان کو نیاز پیش کرو، اس پر ختم پڑھو، اول آخر درود پاک، 3 دفعہ کل شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، اس کلام کا بھی ثواب اور اس کھانے کا بھی ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کرنا، یہ ہو گیا سنت طریقہ، یہ بدعت نہیں ہے۔ دوسرا ہے پھر اولیاء کرام نے کیسے منایا، یہ فتاوی عزیزیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے بزرگ ہیں قادری سلسلے کے، اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فقیر 12 ربیع الاول کو اپنے گھر پر میلاد النبی کا اہتمام کرتا ہے اور 1,000-2,000 آدمیوں کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، اور دوست احباب، کیونکہ وہ پیر بھی تھے، ان کے مریدین سلسلے کے لوگ آپ فرماتے آ جاتے ہیں، کبھی 500-700، کبھی 1,000-2,000 جمع ہو جاتے ہیں۔ سیرت پر فقیر جو ہے وہ بات چیت کرتا ہے، جب کھانا تیار ہو جاتا ہے، یعنی دوپہر کے کھانے کے وقت کھانا تیار ہو جاتا ہے تو اس پر سرکار کی نیاز یعنی ختم شریف پڑھا جاتا ہے اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ پھر وہ کھانا سب دوستوں کو کھلایا جاتا ہے،
مسافروں کو، ہمسایوں کو، جو بھی آ جائے سب کھانا کھاتے ہیں، اور اس طرح وہ میلاد مناتے تھے۔ اب یہ جو جلوس نکالتے ہیں اور ماڈل لگاتے ہیں، یہ ایک دوست کی مولوی جو ہے یہ اس کی بدعت ایجاد کی ہوئی ہے، وہ کرتے ہیں، اور سارے فرقے بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ میلاد منانے کا طریقہ جو ہے یہ ان کا غلط ہے۔ باقی میلاد منانا جس طرح حضور کے دادا نے منایا اور حضور کی امت کے اولیاء کرام نے منایا، وہ بالکل صحیح ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اور ہم جو نیاز پیش کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ آپ قبول فرمائیں، کیونکہ یہ مولویوں کا یہ جو دوست کی فرقے، کیونکہ اگر ان کا کوئی بھی عمل صحیح ہوتا کسی فرقے کا بھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے۔ یہ ابن ماجہ جلد 2 3993 نمبر حدیث کہ سنتین و سب عین فرقتن کلہ فی النار، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے۔ تو یہ بھائی دوست کی جو بھی کریں یہ غلط ہے، اسی لیے یہ دوست کی ہیں۔ جو کچھ اولیاء کرام سے ثابت ہے وہ بالکل بدعت نہیں ہے، اور یہ اولیاء کرام کا یہ دوست کی فرقے جو ہیں انکار کرتے ہیں، ان کے طریقے کا انکار کرتے ہیں۔ جو بالکل کہتے ہیں منانا نہیں چاہیے، وہ بھی دوست کی فرقے ہیں، تو ان کی بات کا کیا سننا اور کیا اس پر دھیان دینا۔ اور جو جلوس نکال کر کرتے ہیں یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ بھی اولیاء کرام سے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور احمد رضا نے بھی جو سوال کیا وہ بھی اس کا جواب بھی اس میں آ گیا ہے، تو سب سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔